اس کے بعد پھر ہم نے نماز کے فرائض کو پڑھا. فرائض ان چیزوں کو کہا جاتا ہے کسی چیز کے اندر جو چیز ضروری ہو. تو نماز ہم نے اسٹارٹ کر دیا, اس کے اندر ہمارے لیے کیا کیا چیزیں کرنا ضروری ہے وہ آپ کا فرائض نماز میں شامل ہوتا ہے. اور اس کو ہم نے 2 طرح کے اقوال پڑھے تھے, ایک قول کے مطابق 14 اور ایک میں جو ہے 6 قواعد ہم نے 6 فرائض ہم نے پڑھے تھے. کل کے کلاس میں we discussed about sajda saw, what we do when we make a mistake in salat, or we forget anything, or we pursue anything late. تو ایسا جب کبھی ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں, تو اس وقت سجدہ سو ہم کرتے ہیں. یہ ہم نے کل سیکھا تھا. اب پھر اس کے بعد بات چل رہی تھی مفسدات نماز. کون بتائے گا مفسدات نماز کس سے کہتے ہیں؟ تھوڑا تیز بولیے ارم, تھوڑا تیز بولیے. سر جو دقت آتی ہے نماز پڑھنے میں, جو ہم لوگ کافی بار کرتے ہیں, کچھ بچے وغیرہ ہم لوگ بھی کرتے ہیں, تو ٹھیک ٹھیک, ویری گڈ, اچھی کوشش. ٹھیک ہے, تھوڑا سا اور ایگزیکٹ ورڈ کون بتائے گا؟ صحیح آپ نے بتایا, لیکن تھوڑا سا ورڈ کچھ اور. ثنا ملک بتائیے مقصدات نماز کسے کہتے ہیں؟ ثنا. سر جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے, مانی نہیں جاتی. ہاں, وہ چیزیں جن سے نماز ہماری ٹوٹ جاتی ہے ان کو مقصدات نماز کہتے ہیں. ارم آپ نے وہ سورہ دعا یاد کرنا اسٹارٹ کیا یا نہیں ابھی؟ تو آپ نے ثنا یاد کیا؟ آدھی تو ہو گئی ہوگی یا پوری ہو گئی ہوگی, یا چھوٹی سی تو ہے ثنا. ابھی یاد نہیں ہوئی ہے پوری, ابھی آدھی ہے. چلیے, تو مجھے کب تک آپ ثنا سنا دیں گے؟ کیونکہ ابھی بہت ساری دعا یاد کرنی ہے, اس کا تیاد بھی آپ کو نہیں یاد ہوگی, پھر درود بھی نہیں یاد ہوگا, تو تھوڑا تھوڑا کر کے سب یاد کرنا. تو ثنا مجھے آپ کب تک سنا دیں گے؟ ہمیں یاد ہے. نہیں, میں ارم سے بات کر رہا ہوں. سر کون سی دعا؟ ثنا فرائیڈے کو سنا دیں گے. عبدالصمد آپ کو ساری دعا یاد ہے نماز کی؟ عبدالصمد نو سر, ساری تو یاد نہیں ہے. التحیات یاد ہے؟ یس سر. اچھا, تحیات سنائیے ذرا. التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, والسلام علینا وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید, وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ. کہیں اور چلے گئے آپ. چلیے خیر, اسٹارٹنگ کی یاد ہے, لاسٹ میں تھوڑا سا آپ نے مسٹیک کر دیا, اس کو ٹھیک کر لیں گے. چلیے بہتر ہے. آسیہ آپ کو ساری دعائیں یاد ہے نماز کی؟ یس سر. نماز کی ساری دعائیں آپ کو یاد ہیں؟ سر کچھ کچھ یاد ہے. درود یاد ہے؟ اللہم صلی علی. نو سر. ویری بیڈ. آپ کو ثنا ملک یاد ہے درود؟ یس سر. سنائیے. سنائیے ثنا. سر سنا. اللہم صلی علی. صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید. ویری گڈ, شاباش. سر الطاف یہ آپ تو کو ہمیں بھی یاد ہے. اوکے, ویری گڈ. تو یہی تو پوچھ رہا تھا میں, اور کیا پوچھ رہا تھا. الطاف آپ کو یاد ہے اللہم انی ظلمت نفسی؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ. یس اور نو؟ سر ہمیں یاد ہے. آواز آئی نہیں الطاف آپ کی. سر ایک بار ریپیٹ کر لیں گے؟ آپ کو یاد ہے, مطلب تھوڑا کچی ہے بس. اوکے, چلیے فرائیڈے کو آپ بھی سنا دیجیے گا. تو یہ دعائیں یاد کرنا بہت ضروری ہے. اصل میں آپ لوگ ابھی آئے ہیں الہرا میں, ورنہ یہ دعائیں جو ہے سیکنڈ اور تھرڈ کلاس میں سب یاد کرا دی جاتی ہے. 6 کلاس کے بچوں کو یہ ساری چیزیں یاد رہنی چاہیے. اگر کسی کو نہیں یاد ہے اس کا مطلب وہ پیچھے چل رہا ہے اس سبجیکٹ میں ابھی,
یہ دعائیں جو یاد کروائی جاتی ہیں سیکنڈ کلاس میں میں نے بچوں کو یاد کرائی ہیں، اور کچھ دعائیں تھرڈ کلاس میں، یہ ساری دعائیں ہو جاتی ہیں. بہرحال چلیے کوئی بات نہیں، ابھی بھی یاد کر لیتے ہیں، کوئی دیر نہیں ہے، بچے ہی ہیں، سیکھ جائیں گے تو ابھی بھی کوئی مشکل نہیں ہے. تو ہم بتا رہے تھے کہ اس کے بعد مقصدات نماز ہم پڑھتے ہیں، وہ چیزیں جن سے نمازیں ٹوٹ جاتی ہیں. اس میں ہم نے 7-8 چیزیں پڑھی تھی کہ اگر نماز کا کوئی شرط چھوٹ جائے یا کوئی فرض رکن چھوٹ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، یا وضو ٹوٹ جائے تب بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے، آپ کو شروع سے نماز پڑھنی پڑے گی. اور نماز کے درمیان اگر آپ بات کرنے لگے تب بھی آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی اور آپ کو شروع سے نماز پڑھنی پڑے گی. کیمرہ اوپن کر لیں سب لوگ. سطر کھل جائے، اگر آپ کا جو چھپانے کی جگہ ہے وہ غلطی سے کھل جائے تو بھی آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی. نماز کی حالت میں کھانا پینا جیسے بچے کرتے ہیں کبھی کبھی، ہم لوگ نے بچپن میں کبھی کبھی کیا ہوگا، تو ان چیزوں سے جو ہے نماز ٹوٹ جاتی ہے. لیکن اس وقت ہم لوگ کو پتہ نہیں تھا، لیکن اب ہمیں پتہ چل گیا تو اب ہم یہ ہرگز نہ کریں. کہا لگانا، ہنسنا بہت تیز سے، اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے. عمل کثیر یعنی بہت زیادہ حرکت کرنا، اس کو مارنا اس کو کرنا، ان ساری چیزوں سے بھی نمازیں ٹوٹ جاتی ہیں اور نماز ایکسیپٹ نہیں ہوتی. پھر آپ کتنی بھی لمبی نماز پڑھتے رہیں، اگر یہ ساری چیزیں آپ نے کر دیا ہے تو آپ کی نماز زیرو ہو جائے گی، بالکل کوئی فائدہ نہیں. اس کے بعد پھر ہم لوگ نماز کا طریقہ پڑھ رہے تھے، جس میں ہم نے اسٹارٹ کر دیا تھا، اور ہم نے سب سے پہلے یہ پڑھا تھا کہ ہم سب سے پہلے وضو کریں گے، اس کے بعد قبلہ رو ہو کر کے کھڑے ہوں گے. پھر اس کے بعد اگر کھلی جگہ پہ نماز پڑھ رہے ہوں گے تو ہم کیا کریں گے، آڑ رکھ لیں گے کوئی، جس کو انہوں نے بتایا تھا اس کو سترہ کہا جاتا ہے، سترہ اپنے سامنے رکھ لیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ نماز جس کی پڑھنی ہے اس کی ہم نیت کریں گے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد تکبیر تحریمہ کہیں گے. میں نے بتایا تھا تکبیر تحریمہ سب سے پہلے جو اللہ اکبر کہتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کو کرنے کے بعد ساری چیزیں حرام ہو جاتی ہیں. پھر دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر ہم باندھ لیں گے، جو ہم نے کر لیا تھا. پھر ثنا کی بات آئی تھی، ثنا پڑھیں گے. اور ایک بات میں آپ کو یہاں بتا دوں، ہم لوگ کو ایک جو دعا یاد ہے، دعائے ثنا، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. صرف یہی ایک دعا نہیں ہے، ثنا کے اندر اور بھی دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں. ایک اور دعا ہے اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب. یہ والی جو دعا ہے یہ بھی ثنا کی جگہ پڑھی جاتی ہے. اور بھی دعائیں اس کے علاوہ ہیں جو ثنا کی جگہ پڑھی جاتی ہیں. اس کے بعد پھر قیام کرتے ہیں، اور پھر رفع الیدین کرتے ہوئے امام ابو حنیفہ کے مطابق صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع الیدین کیا جاتا ہے. یہاں سے آج ہم لوگوں کو پڑھنا ہے. چلیے آسیہ پڑھیے. آسیہ آسیہ آپ کی آواز آ نہیں رہی. صوفیہ کیمرہ اوپن کر لو. زبیر، صوفیہ، حیا، کوثر، کیمرہ اوپن کر لیجئے. تلبیہ. سر کہاں سے پڑھنا ہے؟ یہاں سے پڑھنا ہے جہاں پہ میرا کرسر ہے ریڈ کلر کا. جہاں پہ میرا اسکرین پہ دیکھیے ریڈ کلر کا ایک کرسر ہلتا ہوا دکھائی دے رہا ہوگا، وہیں سے پڑھنا ہے. اپنے بک میں آپ کھول لیجئے اس کو. سر کون سا پیج؟ اچھا پیج بھی ابھی آپ کو نہیں پتا ہے. پیج نمبر 15. رکوع کے لیے تکبیر کہہ کر اس طرح جھکتے ہیں. خوشبو یہ کلاس 6 ہے، اگر آپ بیٹھنا چاہیں تو بیٹھ سکتی ہیں، لیکن آپ کی کلاس نہیں ہے، یہ 6 کلاس چل رہی ہے. چلو پڑھو. کیا کر رہی ہو بھائی؟ آسیہ پڑھو بیٹا. رکوع کے لیے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. چلو ثنا تم پڑھو، ٹائم ویسٹ کر رہی ہے آسیہ. رکوع کے لیے تکبیر کہہ کر اس طرح جھکتے ہیں کہ دونوں ہاتھوں سے دونوں گھٹنوں کو پکڑ لیں اور سر اور پیٹھ برابر رہے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد جب ہم نے قرات پڑھ لیا، اس کے بعد پھر کیا کرنا ہے، ہمیں اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جانا ہے.
اور امام ابو حنیفہ کے مطابق صرف آپ ڈائریکٹ رکوع میں چلے جائیں گے، اور باقی جو امام شافعی، امام مالک وغیرہ ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ رکوع میں جانے سے پہلے جس طرح ہم نے پہلے ہاتھ اٹھایا تھا تکبیر کہتے ہوئے کندھوں تک، ویسے ہاتھ اٹھائیں گے اور پھر رکوع میں چلے جائیں گے، اور پھر اس کے بعد رکوع میں دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں سے آپ کو پکڑ لینا ہے، اور سر اور پیٹھ بالکل برابر رہنی چاہیے۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، کسی کی پیٹھ اوپر اٹھی ہوئی ہے، کسی کی گردن اوپر اٹھی ہوئی ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پورا ایک دم برابر ہونا چاہیے۔ چلیے آگے۔ رکوع کی تسبیح سبحان رب العظیم و بحمدہ پاک ہے، میرا رب بڑی عظمت والا، اپنی تعریف کے ساتھ کم از کم 3 بار پڑھنے کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی، کہتے ہوئے اور رفع یدین کرتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آپ رکوع میں چلے گئے تو رکوع میں آپ کو کیا پڑھنا ہے؟ سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی العظیم و بحمدہ دونوں پڑھا جا سکتا ہے، تو کم سے کم 3 بار آپ اس کو پڑھیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ پاک ہے میرا رب بڑی عظمت والا، اپنی تعریف کے ساتھ۔ ہم جب نماز پڑھ رہے ہیں سب اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اللہ تعالیٰ کے شکر کے لیے پڑھتے ہیں، تو اس میں رکوع میں بھی ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ کم از کم 3 بار پڑھیں گے، کم سے کم 3 بار پڑھیں، 5 بار پڑھیں، 7 بار پڑھیں، لیکن کم سے کم آپ کو 3 بار اس کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ہم سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر کھڑے ہو جائیں گے، اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ کا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی، تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اس کے جب دوبارہ کھڑے ہوں گے پھر ہاتھوں کو کندھے تک اٹھائیں گے، جو اکثر لوگ کہتے ہیں، اور امام ابو حنیفہ کے جو ماننے والے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہاتھوں کو نہیں اٹھایا جائے گا اس وقت بھی۔ ٹھیک ہے، سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب سیدھے کھڑے ہو گئے، اس کے بعد چلو آگے۔ پھر چلو سنا، ربنا الحمد حمدن کثیرن طیبا مبارکن فیہ، اے ہمارے رب سب تعریف تیرے ہی لیے ہیں، بہت زیادہ تعریف پاکیزگی اور برکت سے بھرپور تعریف پڑھتے ہیں۔ پھر ٹھیک ہے، اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ پڑھنے کے بعد ہم اور ساتھ میں کیا پڑھتے ہیں؟ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ یہ رکوع سے جب اٹھ رہے ہیں اس وقت یہ پڑھ رہے ہیں، اے ہمارے رب سب تعریف تیرے ہی لیے ہے، بہت زیادہ تعریف، پاکیزگی اور برکت سے بھرپور تعریف۔ یہ کس کو یاد ہے ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ؟ کس کو یاد ہے یہ؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ سب کو یاد ہوگی، لیکن یہ پورا کس کو یاد ہے؟ آپ کو یاد ہے تلبیہ؟ یس سر۔ سنائیے بغیر دیکھیے، کیمرے کی طرف دیکھیے، نیچے مت دیکھیے، کیمرے کی طرف دیکھیے۔ ہاں مائک بند ہے۔ ہاں، سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ سر اتنی پڑھی جاتی ہے؟ نو، وہی تو میں کہنا چاہ رہا تھا، سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، یہ پورا آپ کو جو ہے یاد کرنا ہے۔ وہ ہم لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ ہم لوگ صرف سمیع اللہ لمن حمیدہ پڑھ لیتے ہیں، پورا کیا ہوتا ہے؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ آسان سا ہے، تھوڑا سا آپ وہ کریں گے تو آپ کو یاد ہو جائے گا۔ صوفیہ بار بار مت بلوایا کرو کہ کیمرہ اوپن کرو۔ تو ہم اس کے بعد یہ اس کو پڑھیں گے۔ اس سے کیا مطلب ہوتا ہے؟ اے ہمارے رب سب تعریف تیرے ہی لیے ہے، بہت زیادہ تعریف، پاکیزگی اور برکت سے بھرپور۔ تو پوری نماز میں نے بتایا ہم اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھتے ہیں، تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی ہی بڑائی اور کبریائی بیان کرتے رہتے ہیں۔ تلبیہ آگے چلو۔ اوکے سر۔
اے ہمارے رب سب تعریف تیرے ہی لیے ہے، بہت زیادہ تعریف باقی کی اور برکت سے بھرپور تعریف کرتے ہیں۔ پھر تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں جاتے ہیں اور سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، پاک ہے میرا رب بلند و برترا اپنی تعریف کے ساتھ، کم از کم 3 سیدھے بیٹھو مرتبہ شہنواز، پڑھتے۔ بدتمیزی کر رہے ہو، سیدھے بیٹھو۔ ایک تو سن نہیں رہے ہو، دیکھ نہیں رہے ہو، ایسے لیٹے ہو، مت کرو، کلاس نہیں کرنا ہے تو کسی نے تمہیں زبردستی روکا ہے یہاں پہ؟ کلاس کرنا ہو تو ڈھنگ سے کرو، نہیں کرنا ہو تو نکل لو یہاں سے، کوئی ضرورت نہیں ہے زبردستی حاضری لگوانے کی، صرف اٹینڈنس لگانے کی۔ پڑھو گے تمہارا فائدہ ہوگا، نہیں پڑھو گے تمہارا نقصان ہوگا۔ آرام سے لیٹے ہیں جیسے نواب ہیں کہیں کے، ویک ہے اردو اور دیکھ نہیں رہے، ریڈنگ کر رہے ہیں، کہاں کر رہے ہیں، کیسے پڑھ رہے ہیں، پھر کہیں گے سر ہمیں اردو نہیں آتی۔ خود تم لوگ کمزور ہو اسی وجہ سے جب نہیں پڑھ رہے ہو تو۔ چلو پڑھو۔ تو اس کے بعد جب ہم لوگ کھڑے ہو گئے اور سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ ہم نے کہہ لیا، اس کے بعد پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ تکبیر کہتے ہوئے یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم سجدے میں چلے جاتے ہیں، اور سجدے کی تسبیح کیا ہے؟ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ ہے، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، یہ سجدے کی تسبیح ہے۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ پاک ہے میرا رب بلند و برتر اپنی تعریف کے ساتھ، کم سے کم 3 بار اس کو بھی پڑھیں گے، جیسے کہ رکوع کے اندر اس کو 3 بار کم سے کم پڑھتے تھے۔ چلیے آگے چلو تلبیہ۔ تکبیر کہتے ہوئے سجدے سے سر اٹھا کر سیدھے بیٹھ جاتے ہیں اور اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم کر، مجھے آرام و راحت دے، مجھے سیدھی راہ چلا اور مجھے روزی عطا فرما، پڑھتے ہیں۔ پھر تکبیر کہتے ہوئے دوسرے سجدے میں جاتے ہیں، سجدے کی تسبیح پڑھنے ٹھیک کے ہے، بعد اب جو ایک سجدہ ہم نے کیا اور ایک سجدہ کر کے ہم اٹھ کر کے بیٹھ گئے، تو اس دونوں سجدے کے بیچ میں جو ہم بیٹھے ہیں، بیچ کا جو ٹائم ہے، بیچ کا جو پیریڈ ہے، اس میں بھی اکثر لوگ دعا نہیں پڑھتے، اس کی بھی ایک دعا ہے۔ اس میں کون سی دعا پڑھی جاتی ہے؟ اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی، اور بہت اچھی دعا ہے، بہت ساری چیزیں ایک ساتھ اللہ تعالیٰ سے ہم اس میں مانگ لیتے ہیں کہ اللہ مجھے بخش دے، یعنی مجھے معاف کر دے، چھوٹی موٹی جو مجھ سے غلطی ہوتی ہے اس کا مجھے معاف کر دے، مجھ پر رحم کر، میرے لیے کائنڈ ہو جا، مجھے آرام و راحت دے، مجھے سیدھی راہ پر چلا اور مجھے روزی دے۔ تو یہ دعا پڑھی جاتی ہے دونوں سجدوں کے بیچ میں، ایک سجدہ کرنے کے بعد دوسرا سجدہ کرنے سے پہلے، اس بیچ میں دونوں دعائیں پڑھی جاتی ہے۔ پھر ہم تکبیر کہتے ہوئے دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں، اور پھر دوسرا سجدے میں پھر اسی طرح تسبیح پڑھیں گے جس طرح ہم نے پہلے تسبیح میں پڑھی تھی۔ صوفیہ اور حیا کوثر، میں کئی بار بول چکا ہوں کیمرہ اوپن رکھا کرو، میں ورنہ چپ چاپ ریموو کر دوں گا۔ صوفیہ، حیا، شہنواز، وہ تھوڑا سا ہوگا نیٹ ورک ایشو، آئے گی، آ رہی ہے نا ابھی تو فی الحال؟ اب صوفیہ اگر کیمرہ بند ہوا تو میں چپ چاپ بغیر بولے تمہیں ریموو کر دوں گا، میں بولوں گا نہیں کہ کیمرہ اوپن کرو، 3 بار بول چکا ہوں میں۔ سنا اتنے تمیز سے بیٹھی ہے، تم بھی ویسے بیٹھا کرو شانتی سے چپ چاپ، تھوڑی تھوڑی دیر میں پتہ نہیں کیا تم کو رہتا ہے۔ چلو، تو اس کے بعد دونوں دوسرے سجدے میں ہم جاتے ہیں اور اسی طرح سجدے میں وہی تسبیح پڑھتے ہیں جو اس سے پہلے ہم نے پڑھی تھی۔ چلو تلبیہ آگے۔ اوکے سر۔ سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد تکبیر کہتے ہوئے اور رفع دین کرتے ہوئے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، دوسری رکعت پہلی رکعت کی طرح مکمل کرنے کے بعد بیٹھ جاتے ہیں اور تشہد اتحیات پڑھتے ہیں۔ اگر نماز 3 ٹھیک ہے، رکعت یا پہلی 4 رکعت ہماری کمپلیٹ ہو گئی، ایک رکوع اور 2 سجدہ کمپلیٹ کرنے کے بعد ہماری پہلی رکعت کمپلیٹ ہو گئی۔ اس کے بعد ہم دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر سیم ایز اٹ از کریں گے جیسا ہم نے پہلے کیا تھا، یعنی قرات کریں گے، پھر رکوع میں جائیں گے، پھر رکوع کی تسبیح کریں گے، پھر رکوع سے اٹھ کے ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم سجدے میں چلے جائیں گے اور پھر ویسے ہی 2 سجدہ کریں گے، اور اس کے بعد لاسٹ میں ہم تشہد میں بیٹھ جائیں گے۔ اب دوسرے رکعت میں ہم لوگ کھڑے نہیں ہوں گے، اور یہ جو ہم بیٹھتے ہیں اسی کو کہا جاتا ہے تشہد میں بیٹھنا یا اتحیات میں بیٹھنا، کیونکہ اس میں ہم اتحیات پڑھتے ہیں، اس وجہ سے اس کو اتحیات بھی کہا جاتا ہے۔ تو اتحیات میں ہم اس کے بعد ہم بیٹھ جائیں گے۔ چلو صوفیہ آگے، مائک اوپن کرو پہلے۔ اگر نماز 3 رکعت یا 4 رکعت والی ہو تو تشہد پڑھنے کے بعد
تکبیر کہتے ہوئے اور رکعتین کرتے ہوئے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ پہلی اگر تین رکعت کی اگر نماز 3 رکعت یا 4 رکعت والی ہو تو تشہد پڑھنے کے بعد تکبیر کہتے ہوئے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں رفع دین کرتے ہوئے، اور تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ، پہلی رکعت اور دوسری رکعت میں ہم سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورہ لگاتے ہیں، چھوٹی سی کوئی سورہ یا بڑی سی کوئی سورہ ملاتے ہیں، لیکن تیسری اور چوتھی رکعت میں ہم صرف اور صرف سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ کسی سورہ کو نہیں ملاتے۔ پہلی دوسری ہاں چلو، پہلی و دوسری رکعت کے طرح رکوع و سجدہ کرتے ہوئے تیسری اور چوتھی رکعت پوری کرتے ہیں۔ آخری رکعت میں دونوں سجدوں کے بعد بیٹھ کر تشہد، اتحیات، درود کے بعد والی دعا پڑھتے ہیں۔ دعا سے فارغ ہو کر پہلے دائیں پھر بائیں طرف سلام پھیرتے ہیں۔ اس طرح نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ نماز سے فارغ ہو کر جو دعا چاہیں مانگ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور سے 3 مرتبہ استغفر اللہ میں اللہ سے مغفرت چاہتا ہوں کہتے اور پھر یہ دعا پڑھتے: اللہم انت السلام و منک السلام تبارکتا یا ذل جلالی والاکرام۔ امی سے چپ کرا لو، بہت پانی اے اللہ تو سراپا سلامتی ہے۔ چلیے خیر ٹھیک ہے، تو اس کے بعد اب تشہد میں بیٹھنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں، آخری رکعت میں دونوں سجدوں کے بعد تشہد میں بیٹھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر تیسری چوتھی رکعت ویسی ہوگی، پھر اس کے بعد تشہد میں ہم اتحیات پڑھتے ہیں، سب سے پہلے درود پڑھتے ہیں اس کے بعد، اور درود کے بعد والی جو دعا ہے جو میں نے بتایا اللہم انی ظلمت نفسی، جس کو الطاف نے کہا کہ کچی کچی یاد ہے، وہ والی دعا ہم لوگ پڑھتے ہیں اللہم انی ظلمت نفسی والی، اور اس کے بعد دعا سے فارغ ہو کر پہلے دائیں طرف، پہلے رائٹ سائڈ اور اس کے بعد بائیں طرف یعنی لیفٹ سائڈ ہم سلام پھیرتے ہیں۔ اس طرح نماز مکمل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، نماز کمپلیٹ ہو گئی۔ اب نماز سے فارغ ہو کر کمپلیٹ کر کے جو دعا پڑھی جاتی ہے، دعا جو چاہے ہم مانگ سکتے ہیں، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، 3 بار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے تھے، یعنی اللہ میں مغفرت چاہتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے تھے کہتے، اور پھر یہ دعا پڑھتے، کون سی دعا پڑھتے، اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اس کے علاوہ بھی 2-3 دعائیں پڑھا کرتے تھے، لیکن ابھی ایک دعا آپ یاد کر لیں، اس کے لیے آپ کے بہت ہوگا۔ تو اس طرح ہماری نماز کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ کون سی بتائیے؟ اچھا یہ والی، ویری گڈ، ویری گڈ، شاباش۔ تو یہ ہم نے نماز کا طریقہ پڑھ لیا، ایک بار میں پھر سے بتا دیتا ہوں، اس کے بعد آپ میں سے کسی ایک کو میں ابھی کیمرے پہ کرواؤں گا۔ نماز کا طریقہ ہم نے پڑھا کہ سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، اس کے بعد قبلے کی جانب رخ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جب کھلی جگہ میں نماز پڑھ رہے ہو تو کوئی سترا رکھ لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم نماز کی ہم نیت کرتے ہیں، اور نیت کرنے کے بعد ہم نماز کو جو ہے اسٹارٹ کرتے ہیں، اور پھر تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے کندھوں تک یا کانوں کی لو تک ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، پھر ہاتھوں کو باندھ دیتے ہیں، پھر دعائے ثنا پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد قرات کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے رکوع میں جاتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہوئے، اور بالکل کمر اور گردن سیدھی کر کے ہم جو ہے رکوع میں رہتے ہیں، اس کے بعد پھر رکوع سے اسی طرح اٹھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم کھڑے ہو کے ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جاتے ہیں، اور سبحان ربی الاعلی و بحمدہ ہم سجدے کے اندر 3 بار کم سے کم پڑھتے ہیں، اور پھر ایک سجدے سے اٹھ کر کے یہ دعا اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی ہم پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد دوسرا سجدہ کرتے ہیں۔ اس طرح ہماری پہلی رکعت کمپلیٹ ہو جاتی ہے، اور اسی طرح ہم پھر دوسری نماز بھی پڑھتے ہیں۔ چلیے الطاف آپ کھڑے ہو جائیے اور اسٹارٹنگ سے کریے۔ آپ لوگ ڈیسک ٹاپ سے ہیں یا
لیپ ٹاپ سے یعنی کیمرہ موبائل ہے یا پھر ٹاپ ہے تو مشکل ہوگا تھوڑا سا ادھر ادھر کرنا. چلو ثنا اور صوفیہ آپ لوگ ایک ہی گھر میں ہے نا؟ یس سر. یس. تو ثنا کھڑے ہو جائیے اور کیمرہ لے کے صوفیہ آپ اس کے سامنے کھڑے ہو جائیے. ثنا آپ کھڑے ہو جائیے بالکل اور آپ کیمرہ دکھائیے جس میں پوری ثنا دکھائی دے. اسٹریٹ بالکل. چلیے ہاں بالکل ٹھیک ہے. میری آواز آ رہی ہے ثنا آپ کو؟ ایک منٹ کھڑے ہو جائیے بالکل. میری آواز ثنا آپ کو آ رہی ہے؟ آپ کا مائک بند ہے پہلے مائک. چلیے ٹھیک ہے. تو اسٹارٹنگ سے کرتے ہیں. سب سے پہلے آپ نے نماز کا ارادہ کیا تو مان لیجیے کہ آپ نے وضو کیا. ابھی آپ وضو کرنے جائیں گے تو ٹائم زیادہ ویسٹ ہو جائے گا. ثنا کو دیکھ لیں سب لوگ, چاہے اس کو ونڈو موڈ پہ آپ لوگ کر سکتے ہیں. تو ثنا کو آپ نے چلیے کھڑے ہوئے. سب سے پہلے ہم کیا کریں گے, وضو کر لیا مان لیجیے آپ نے, ایزیوم کر لیجیے کہ آپ نے وضو کر لیا ہے. قبلہ رخ کھڑے ہیں سمجھ لیجیے کیونکہ کیمرے کی طرف کھڑا ہونا ہے اس وقت. قبلہ جدھر بھی, کس سائڈ ہے آپ کا قبلہ آپ کے گھر میں؟ اس سائڈ ہے. چلیے اسی سائڈ ہو جائے. اچھا چلیے جانے دیجیے. ہاں اسی سائڈ رہیں, اسی سائڈ رہیے زیادہ بہتر ہے, کیمرے کی طرف رہیں گے. سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ آپ کے کپڑے پاک ہونے چاہیے, آپ کی جگہ پاک ہونی چاہیے. یہ آپ کو خود ہی شیئر کرنا ہے, یہ چیز کوئی دکھائی نہیں دے گی. کسی کھلی جگہ پہ پڑھ رہے ہیں تو ستھرا رکھ لیں گے. ستھرا کے لیے کوئی چیز ہے آپ کے پاس؟ کرسی وغیرہ ہے, کوئی بیگ, کوئی ٹیبل؟ چلیے اس کو سامنے رکھ لیجیے. چلو سامنے رکھ لو, ٹھیک ہے. اب اس کے بعد سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ تکبیر تحریمہ کہہ کر دونوں ہاتھوں کو کانوں کی لو تک یا کندھوں تک اٹھائیں گے. چلیے اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائیے. بالکل سیدھا ہاتھ, اور سیدھا اسٹریٹ بالکل. ہاں ایسے. اب اس طرح ہاتھ اٹھائیں گے, یا تو انہوں نے جہاں تک اٹھائے کندھوں تک, تھوڑا سا اور اوپر کریے, تھوڑا سا اوپر, ہاں بس بس تھوڑا سا. تو کانوں کو چھونا ضروری نہیں ہے, ہاتھوں کو اٹھائیں گے یا کندھوں تک یا کانوں کی لو تک, دونوں میں سے ایک. ہاتھ اٹھایا, اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھ دیجیے. اب اللہ اکبر کہتے ہوئے انہوں نے ہاتھوں کو باندھ لیا. اب کون سا ہاتھ آپ کا اوپر ہے, کون سا نیچے ہے؟ سیدھا ہاتھ اوپر ہے, الٹا ہاتھ نیچے ہے. بالکل صحیح. تو رائٹ ہینڈ آپ کا اوپر ہے اور لیفٹ ہینڈ نیچے ہے. اس طرح آپ ہاتھ باندھ لیں گے. تھوڑا سا اور ہاتھ کو آگے, رائٹ والے کو تھوڑا آگے بڑھاؤ, تھوڑا سا اور, تھوڑا سا اور, ہاں بس ٹھیک ہے. تو اس طرح ہم ہاتھ باندھ لیں گے. اور سب سے پہلے کیا پڑھیں گے الطاف؟ سب سے پہلے آپ کیا پڑھیں گے؟ الطاف. الطاف ثنا پڑھیے سب سے پہلے. تمہارا نام الطاف تھوڑی ہے. تھوڑا تیز بولیے, آواز آ نہیں رہی آپ کی. کیا پڑھیں گے تلبیہ؟ سر ثنا پڑھیں گے. پڑھ کے ثنا بتائیے. جو اس طرح ہاتھ باندھ کے سب سے پہلے ہم ثنا پڑھیں گے جو تلبیہ نے بتایا. بالکل صحیح ہے. ثنا پڑھنے کے بعد جاسم, اس کے بعد کیا پڑھیں گے جاسم؟ سر نیت کریں گے. ارے اس کے بعد نیت کریں, نیتیں تو سب پہلے ہو گئی. ثنا پڑھنے کے بعد کیا پڑھیں گے؟ سر وہ الحمدللہ. الحمدللہ سنائیے پوری جاسم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے اعوذ باللہ, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب ولا الضالین آمین. المغضوب علیہم چھوڑ دیا آپ نے, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ہم یہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے پوری. ارم اس کے بعد کیا پڑھیں گے بیٹا سورہ فاتحہ کے بعد؟ ایک منٹ ٹرائی کرنے دو. آواز پتہ نہیں آپ لوگ کی کیوں غائب ہو گئی, دونوں کی آواز نہیں آ رہی ہے. حیا کیا پڑھیں گے اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد؟ حیا کوثر سر ہم بتائیں. بتائیے. صوفیہ سر کوئی سی بھی سورت پڑھیں گے. کوئی سی بھی سورہ پڑھیں گے. کوئی سورہ پڑھ کے بتا دیے, جیسے کون سی سورہ؟ سر
سورۃ الناس قل پڑھ کے بتا دیجیے۔ اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنات والناس۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم نے کوئی سورہ ملا، یعنی سب سے پہلے ہم نے دعائے ثنا پڑھی، ٹھیک ہے، اس کے بعد جیسا تلبیہ نے بتایا، اس کے بعد پھر ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی جیسا جاسم نے بتایا، اس کے بعد صوفیہ نے جیسا بتایا کوئی سورہ ہم لوگ پڑھ لے۔ ہاتھ باندھے رہو، ہاتھ کیوں کھول دیا؟ تھک گئی کیا اتنی جلدی؟ ابھی تو 5 منٹ بھی نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد ہم نے یہ سورہ پڑھ لی۔ اب اس کے بعد کیا کریں گے ثنا؟ سر اس کے بعد ہمیں رکوع میں جانا ہے، تکبیر کہہ کر، تکبیر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے۔ چاہیے کیسے جائیں گے؟ اللہ اکبر، ہاں، اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے۔ اس میں آپ کو بتایا تھا کہ جو امام ابو حنیفہ کے ماننے والے وہ ڈائریکٹ ایسے ہی چلے جاتے ہیں، اور بہت سے لوگ جو ہیں امام شافعی وغیرہ کے ماننے والے وہ تکبیر میں جاتے ہوئے بھی ویسے ہی اللہ اکبر ہاتھ اٹھاتے ہوئے تکبیر میں جائیں گے۔ چلیے رکوع میں چلے جائیں گے، ٹھیک ہے، رکوع میں چلے گئے۔ رکوع میں کیا پڑھیں گے ثنا؟ سر سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ ہاں، رکوع میں یہ 3 بار پڑھیں گے، اور سبحان ربی العظیم و بحمدہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں جیسے کہ کتاب نے بتایا ہے تو کم سے کم 3 بار آپ پڑھیں گے۔ لیکن رکوع میں یہ چیز شیور کرنا ضروری ہے کہ آپ کی گردن اور آپ کی پیٹھ بالکل برابر ہو۔ اب یہاں سے میں ثنا کی گردن اور پیٹھ ایک ساتھ نہیں دیکھ پا رہا ہوں، لیکن یہ بات آپ کو جاننا چاہیے کہ پیٹھ اور گردن بالکل برابر ہو۔ گردن تھوڑا سا میرا خیال ہے ان کی اٹھی ہوئی ہے، تھوڑا سا گردن نیچے کرو ثنا، نیچے، اور تھوڑا گردن اور تھوڑا سا نیچے، پیٹھ اور گردن تو اور تھوڑا سا نیچے، چلو، تو برابر رہنا چاہیے، نہ بالکل جھکی ہوئی نہ بالکل اٹھی ہوئی۔ چلیے بہتر ہے۔ اب ہم نے یہ پڑھ لیا، اس کے بعد عبدالصمد آگے کیا کریں گے؟ اس کے بعد عبدالصمد تلبیہ کیا کریں گے؟ اٹھ جائیں گے اور پڑھیں گے کیا کہتے ہوئے اٹھیں گے؟ من حمدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ ہاں چلو ثنا اٹھ جاؤ کہتے ہوئے، ہاں، سمیع اللہ لمن حمدہ بھی آپ کو یاد ہے، اور آگے یاد کر لیجئے گا ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ اب ایسے ہم کھڑے ہو گئے اور یہ پورا ہم پڑھیں گے، سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، یہ ہم نے پورا پڑھ لیا۔ اب اس کے بعد پھر آگے جاسم کیا کریں گے؟ سر اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائیں گے۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم سجدے میں چلے جائیں گے۔ چلیے ثنا جائیے اللہ اکبر کہتے ہوئے، اور سوالتی کیا میں پڑھو نا، اللہ اکبر، ٹھیک ہے، یہ آپ بالکل اس طرح سجدے میں آرام سے چلے گئے۔ اب سجدے میں کیا پڑھیں گے تلبیہ؟ سبحان ربی العالی و بحمدی، کتنی بار؟ 3 بار۔ 3 بار، 3 بار ثنا نے پڑھ لیا ہوگا۔ اب ثنا اٹھ جائیے، کیسے اٹھیں گے ثنا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھیں گے۔ اب ان دونوں سجدوں کے بیچ میں صوفیہ کون سی دعا پڑھیں گے؟ صوفیہ یس سر، کون سی دعا پڑھیں گے دونوں سجدوں کے بیچ میں؟ نہیں سر، ہٹنا سر، دونوں سجدوں کے بیچ میں کون بتائے گا؟ پھر میں بتاؤں؟ بتائیے کون سی دعا پڑھیں گے؟ اللہم اغفر لی ورحمنی وہدنی وعافنی ورزقنی۔ ہاں، یہ دعا بھی آپ کو یاد کرنی ہے، اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی وہدنی ورزقنی، یہ دونوں سجدے میں دعا پڑھیں گے۔ اور اس کے بعد ثنا پھر دوبارہ اللہ اکبر، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم سجدے میں چلے جائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے سجدے میں وہی تسبیح 3 بار جو ہم پڑھ رہے تھے اس کو ہم دوبارہ سے پڑھیں گے۔ چلو اس کے بعد ثنا آگے اللہ اکبر، اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم سیدھے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس طرح ہماری ایک رکعت جو ہے کمپلیٹ ہو جاتی ہے، اور اس کو ہم جو ہے اس ایک رکعت کو اسی طرح پھر ہم اس کو ریپیٹ کریں گے۔ چلیے سمجھ میں آئی چیزیں؟ یس سر، یس یس ٹھیک ہے۔ سر، آپ جب ثنا کھڑی تھی تو پیر بالکل ملانے کی ضرورت نہیں ہے، دونوں پیر کے بیچ میں گیپ ہونا چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2، جب آپ سجدے میں جائیں تو پورے ہاتھ کو پورا بچھایا نہ کریں، تھوڑا سا پیچھے سے ہاتھ کو اٹھائے رکھیں تھوڑا سا،
ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں دھیان رکھیں. باقی پھر ہم لوگ سب سے کروائیں گے نیکسٹ کلاسز میں انشاءاللہ. آج کے لیے اتنا ہی. چھوٹی چھوٹی اس کے اندر آئی ہیں وہ ساری آپ یاد کر لیجیے گا سب لوگ, ٹھیک ہے, جن کو بھی نہیں یاد ہے سب یاد کر لیجیے. چاہے وہ اللہم, چھوٹی چھوٹی دعائیں اس کے اندر آئی ہیں, بڑی والی دعائیں تو یہاں آئی نہیں ہے ابھی, تو ان چھوٹی چھوٹی دعاؤں کو آپ لوگ یاد کر لیجیے گا. اور گھر میں بھی جس کو نہ یاد ہو, آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے ان کو یاد کروانا. پہلے آپ خود یاد کریں گے یا کریں گی, اس کے بعد پھر یہ جو چھوٹی چھوٹی دعائیں اگر کسی کو نہیں یاد ہے گھر میں تو آپ لوگ ان کو یاد کروائیں گے, ٹھیک ہے. چلیے ٹھیک ہے, آج کے لیے انشاءاللہ پھر نیکسٹ کلاس میں ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی کوشچن تو نہیں ہے, کچھ پوچھنا تو نہیں ہے؟ نو سر. سر ایکسرسائز کب ہوگی بک کی؟ دیکھیں گے نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ کرتے ہیں. آپ لوگ دیکھ کے آئیے گا ایکسرسائز بھی, ورنہ ہم لوگ ایک ساتھ مل کے کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.